لڑائیوں کی بابت پیشن گوئیوں کے بارے میں 26ویں حدیث۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قسطنطینیہ قیامت کے قریب فتح ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ پیشن گوئی آئندہ ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ لڑائیوں کے متعلق پیشن گوئیوں کے بارے میں 27ویں حدیث۔ بریدہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں روایت کرتے ہیں جس میں ہے چھوٹی آنکھوں والے یعنی ترک تم سے قتال کریں گے، فرمایا تم 3 مرتبہ انہیں دھکیلو گے حتیٰ کہ تم انہیں جزیرے عرب تک پہنچا دو گے۔ پہلی مرتبہ دھکیلنے کے موقع بھاگ جانے والے بچ جائیں گے، دوسری مرتبہ بعض بچ جائیں گے اور بعض ہلاک ہو جائیں گے، جبکہ تیسری مرتبہ وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ قیامت کی علامات کے بارے میں پہلی حدیث۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا بے شک قیامت کی علامات میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا کثرت سے ہوگا، شراب کثرت سے پی جائے گی، مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ذمہ دار ایک شخص ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ علم ختم ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ قیامت کی علامات کے بارے میں دوسری حدیث۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا بلا شبہ قیامت سے پہلے جھوٹے لوگ کثرت سے ہوں گے، تم ان سے بچتے رہنا۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ قیامت کی علامات کے بارے میں تیسری حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، اچانک ایک بدوی یعنی دیہاتی آئے، انہوں نے دریافت کیا قیامت کب ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا جب امانت کا خیال نہ رکھا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا۔ انہوں نے دریافت کیا امانت کے خیال نہ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے جواب دیا جب خلافت ایسے لوگوں کے سپرد کی جائے گی جو اس کے اہل نہیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ قیامت کی علامات کے بارے میں چوتھی حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مال کی بہتات نہ ہو جائے گی۔ مال اس قدر زیادہ ہو جائے گا کہ ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا، وہ کسی شخص کو نہ پائے گا جو اس سے زکوٰۃ کا مال قبول کرے، اور یہاں تک کہ عرب کی زمین میں باغات اور پانی کی نہریں بن جائیں گی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ مدینۃ المنورہ کے مکانات ایہاب یا یہاب مقام تک پہنچ جائیں گے۔ وضاحت: ہمارے زمانے میں سعودی حکومت ہے اور عرب کی بعض زمین اس قسم کی ہو چکی ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور مسلم کی بعض روایتوں میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب میں اور مکہ مدینہ میں آبادی بہت بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ آبادی ایہاب یا یہاب تک پہنچ جائے گی، اور ایہاب یا یہاب مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی ہے۔ وضاحت: کہا جاتا ہے کہ اس خلیفہ سے مراد امام مہدی ہیں جن کے زمانے میں بے شمار مال ہو جائے گا اور لوگوں میں ان گنت مال تقسیم کریں گے۔ یہ پیشن گوئی بھی آئندہ پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ قیامت کی علامات کے بارے میں پانچویں حدیث۔ جابر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دور میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال تقسیم کرے گا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا، اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو دونوں ہاتھوں سے مال بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ قیامت کی علامات کے بارے میں ساتویں حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سونے کے پہاڑ سے دور نہ ہو جائے گا۔ لوگ سونا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کریں گے، چنانچہ 100 افراد میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، اور ان میں سے ہر شخص کا یہ خیال ہوگا کہ شاید میں ہی وہ انسان ہوں جو زندہ بچ جاؤں گا۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ قیامت کی علامات کے بارے میں آٹھویں حدیث۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے اندر چھپے ہوئے ٹکڑوں کو باہر نکال دے گی جو سونے اور چاندی کے ستونوں کے مانند ہوں گے. بس قاتل آئے گا اور کہے گا کہ کیا اس کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا؟ اور قطع رحمی کرنے والا آئے گا اور کہے گا کہ کیا اس کے سبب میں نے قطع رحمی کی؟ اور چور آئے گا اور کہے گا کہ کیا اس کے سبب میرا ہاتھ کاٹا گیا؟ پھر وہ مال کو چھوڑ دیں گے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. قیامت کی علامات کے بارے میں 90 حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا وہ اس پر اپنا جسم رگڑے گا اور کہے گا اے کاش میں اس قبر میں ہوتا. یہ آرزو دینداری کے سبب نہیں ہوگی بلکہ فتنوں کے سبب ہوگی. کوئی شخص زندہ رہنا پسند نہیں کرے گا. اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے. قیامت کی علامات کے بارے میں 10ویں حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ حجاز کی زمین سے آگ نہ نکلے گی جس سے بصرہ شہر کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہوں گی. اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے. وضاحت. نووی کہتے ہیں کہ یہ آگ سن 654 ہجری میں مدینہ منورہ کے مشرقی کنارے سے نکلی تھی. اس آگ کے بارے میں ملک شام اور دیگر ممالک کے لوگ خوب علم رکھتے ہیں اور مدینہ منورہ کے جن احباب نے اس آگ کو دیکھا انہوں نے مجھے اس کے بارے میں خبر دی. قیامت کی علامات کے بارے میں 11ویں حدیث. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب لے جائے گی. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے. قیامت کی علامات کے بارے میں 12ویں حدیث. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وقت قریب نہ ہو جائے گا یعنی دن رات چھوٹے ہو جائیں گے سال ماہ کے برابر ماہ ہفتے کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ آگ کے شعلے کے مانند ہوگا. اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے. وضاحت. اس سے مقصود یہ ہے کہ برکت ختم ہو جائے گی اور لوگ بڑے بڑے فتنوں کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے جس کی وجہ سے انہیں پتہ ہی نہ چلے گا کہ دن کیسے گزر گیا. واللہ اعلم. قیامت کی علامات کے بارے میں 13ویں حدیث. عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد کے لیے باپیادہ بھیجا تاکہ ہم مال غنیمت حاصل کریں. جب ہم واپس لوٹے تو ہمارے پاس مال غنیمت نہ تھا. رسول اللہ نے ہمارے چہروں سے پریشانی کو محسوس کیا چنانچہ آپ ہماری وجہ سے کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ دعا کی اللہم لا تکلہم الی فاضعف عنہم جس کا ترجمہ ہے اے اللہ انہیں میرے سپرد نہ کیجیے میں ان کی سپرداری قبول کرنے میں کمزور ہوں. ولا تکلہم الی انفسہم فیعجزوا عنہا اور انہیں ان کی اپنی جانوں کی طرف بھی سپرد نہ کرنا تاکہ وہ اس سے عاجز نہ آ جائیں. ولا تکلہم الی الناس فیستأثروا علیہم اور انہیں دوسرے لوگوں کے سپرد بھی نہ کرنا کیونکہ لوگ خود کو ان پر ترجیح دیں گے. پھر رسول اللہ نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور فرمایا اے ابن حوالہ جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس یعنی شام کی سرزمین میں قائم ہو چکی ہے تو سمجھ لینا کہ زلزلوں مصائب اور عظیم واقعات کا رونما ہونا قریب ہو چکا ہے اور قیامت اس روز لوگوں کے اس قدر قریب ہوگی جس قدر میرا ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے. اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے. قیامت کی علامات کے بارے میں 16ویں حدیث. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہیں بنے گا اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا. اس حدیث کو ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی ہوا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دیں گے
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دن ایک کامل انسان کو میرے نسب میں سے یا میرے اہل بیت میں سے متعین کریں گے، جس کا نام میرے نام کے مطابق اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ زمین اس سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ وضاحت: اس حدیث میں اہل تشیع یعنی رافضیوں کے اس موقف کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ مہدی موعود امام محمد بن حسن عسکری ہیں، جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ قیامت کی علامات کے بارے میں 17ویں حدیث ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، مہدی میری اولاد یعنی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ قیامت کی علامات کے بارے میں 18ویں حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے اہل بیت سے ہوں گے جو فراخ پیشانی اور اونچے ناک والے ہوں گے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ وہ ان سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 سال خلافت کریں گے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ قیامت کی علامات کے بارے میں 19ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ فرات نامی ندی اپنے سونے کے خزانے ظاہر کر دے، اس وقت جو موجود ہو وہ اس سے کچھ نہ لے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ قیامت کی علامات کے بارے میں 20ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر کر دیا جائے گا۔ لوگ اس پر جھگڑیں گے تو ہر 100 میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے، اور ان میں سے ہر شخص کہے گا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ نجات پانے والا میں ہوں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ قیامت کی علامات کے بارے میں 23ویں حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے گفتگو نہ کریں گے اور انسان سے اس کی لاٹھی کا کنارہ اور اس کے جوتے کا تسمہ کلام نہ کرے گا، اور اس کی ران بتائے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے جانے کے بعد کیا نئے کام کیے ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں پہلی حدیث حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تم کیا گفتگو کر رہے تھے؟ انہوں نے یعنی صحابہ نے جواب دیا، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامات نہ دیکھو گے۔ چنانچہ رسول اللہ نے قیامت کی نشانیوں کو درج ذیل ترتیب سے ذکر فرمایا: دھواں، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، عیسی ابن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج کا ظہور، اور 3 مرتبہ دھسائے جانے کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک مشرق اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں ہوگا، اور ان کے آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر کی جانب دھکیلے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ آگ یمن کے علاقے عدن کے آخری کنارے سے نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف دھکیل کر لے جائے گی۔ ایک اور روایت میں 10ویں علامت کے طور پر آندھی کا ذکر ہے جو لوگوں کو سمندر میں گرا دے گی۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ دخان میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس دن آسمان پر نمایاں دھواں ظہور پذیر ہوگا۔ چنانچہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ 40 روز میں دھواں مشرق و مغرب کو بھر دے گا۔ ایماندار شخص کی کیفیت زکام والے شخص جیسی ہوگی اور کافر کی کیفیت نشہ کرنے والے انسان جیسی ہوگی۔ حدیث میں ایک تیز آندھی کا ذکر ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینکے گی۔ اس سے مقصود کفار ہیں جنہیں آگ سمندر میں دھکیلے گی۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر کا پانی آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ آگ اور آندھی دونوں مل کر تیز ہو جائیں گی تاکہ دھکیلنے کا عمل تیز رفتاری سے مکمل ہو۔ واللہ اعلم۔
قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں دوسری حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی ان 6 نشانیوں سے پہلے نیک عملوں کے کرنے میں جلدی کرو۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابت الارض، نمبر 4 مغرب سے طلوع آفتاب، نمبر 5 فتنہ عامہ، نمبر 6 فتنہ خاص یعنی وہ فتنہ جو تم میں سے کسی کے ساتھ مخصوص ہو۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: ان 6 نشانیوں کے آنے سے پہلے نیک عملوں کے کرنے میں اس لیے جلدی کرنی چاہیے کہ ان کے بعد پھر کوئی نیک عمل یا تو قبول نہیں ہوگا یا فتنوں کی وجہ سے نیک عمل کرنے کا موقع ہی نہ ملے گا۔ اور عامہ سے مراد یا تو قیامت ہے، کیونکہ جب لوگوں پر آئے گی کوئی اس سے بچ نہ سکے گا، یا امر عامہ سے عام فتنہ مراد ہے جو سب کو گھیر لے گا، یا اس سے موت مراد ہے، اور خاصہ سے وہ فتنہ مراد ہے جو خاص لوگوں پر آئے گا۔ غرض عام خاص فتنوں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو نیک عملوں کے سانچے میں ڈھال لینا چاہیے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں تیسری حدیث، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، آفتاب کا مغرب کی طرف سے نکلنا اور چاشت کے وقت دابت الارض کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے آئے تو دوسری نشانی فوراً اس کے بعد ہی ظاہر ہوگی۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں چوتھی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 باتیں ظہور میں آ جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا اور عمل کرنا مفید نہ ہوگا جب تک کہ ان کے ظہور سے پہلے ایمان نہ لایا ہو اور عمل نہ کیا ہو۔ اور وہ 3 باتیں یہ ہیں: آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ساری دنیا میں فتنہ پھیلانا، اور دابت الارض کا نکلنا۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں پانچویں حدیث، ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے استفسار کیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کو علم ہے۔ آپ نے بتایا کہ سورج عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے، اور ان قریب یہ ہوگا کہ وہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا۔ وہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرے گا لیکن اس کو اجازت نہیں ملے گی، بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ جدھر سے تو آیا ہے اسی طرف واپس لوٹ جا۔ چنانچہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تشریح ہے، والشمس تجری لمستقر لها، جس کا ترجمہ ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس کا ٹھکانہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: عرش گول ہے، اس نے تمام کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ عرش کے نیچے کی جگہ کے تعین کا علم صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے۔ بعض احادیث کے ظاہری مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش گول شکل والا ہے، اس کے پائے ہیں اور فرشتوں نے اسے اٹھا رکھا ہے۔ بس ظہر کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب وہ عرش کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور آدھی رات کے وقت عرش سے بہت دور ہوتا ہے۔ اس وقت سورج سجدہ کرتا ہے اور اجازت ملنے پر طلوع ہوتا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں چھٹی حدیث، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں ساتویں حدیث، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ کی ذات تم پر مخفی نہیں ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کانے نہیں ہے، جبکہ مسیح الدجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی، گویا اس کی آنکھ خالی منقع ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں آٹھویں حدیث، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیغمبر نے اپنی امت کو
کانے کذاب یعنی مسیح دجال سے ڈرایا ہے، خبردار اس میں کچھ شک نہیں کہ دجال کانا ہے، جبکہ تمہارے پروردگار اللہ تعالیٰ کانے نہیں ہے۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کفارہ لکھا ہوگا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 90 حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دجال کے سلسلے میں ایک پتے کی بات بتا دوں، ایسے پتے کی بات جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی ہے۔ وہ دجال کانا ہے اور جنت و دوزخ کی طرح اپنے ساتھ دو چیزیں رکھے گا، ایک کا نام جنت رکھ چھوڑا ہوگا اور دوسری کا نام جہنم، لیکن اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور جہنم جنت ہوگی۔ یہ دجال شعبدہ بازوں کی طرح نظر بندی کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جنت و جہنم کی سی شکل دکھائے گا، جو اس کی جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی، اور میں تمہیں دجال سے اس طرح ڈراتا ہوں جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو ڈرایا تھا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 10ویں حدیث۔ حذیفہ رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ تم میں سے جو شخص اس کو پائے تو وہ اس کی آگ میں گر پڑے، وہ ٹھنڈا عمدہ پانی ہوگا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے، اور مسلم میں اضافہ ہے کہ بلا شبہ دجال کی ایک آنکھ برابر یعنی سطح والی ہوگی، اس پر موٹا سا آبلہ ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر کا لفظ لکھا ہوگا، ہر مؤمن شخص اسے پڑھے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہوگا یا نہیں جانتا ہوگا۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 11ویں حدیث۔ حذیفہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی، اس کے جسم پر کثرت کے ساتھ بال ہوں گے، اس کے ہمراہ اس کی جنت اور اس کی دوزخ ہوگی، لیکن اس کی دوزخ در حقیقت جنت ہوگی اور جنت در اصل دوزخ ہوگی۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 12ویں حدیث۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، آپ نے بتایا کہ اگر میری موجودگی میں اس کا خروج ہوا یعنی وہ نکلا تو میں تمہاری جانب سے بھی اس پر دلیل کے ساتھ غالب آ جاؤں گا، اور اگر اس کا خروج میری عدم موجودگی میں ہوا تو ہر شخص اپنی جانب سے اس کے ساتھ مقابلہ کرے، اور ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ میرے خلیفہ ہوں گے۔ بلا شبہ دجال جوان گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، گویا کہ میں اس کو عبد العزیٰ ابن قطن کے مشابہ سمجھتا ہوں۔ تم میں سے جس شخص سے اس کی ملاقات ہو جائے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ کر دم کرے، اور ایک روایت میں ہے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے، اس لیے کہ ان آیات کے سبب تمہیں اس کے فتنے سے بچاؤ حاصل ہوگا۔ وہ ملک شام اور ملک عراق کے درمیان ایک راستے پر نکلے گا، وہ دائیں بائیں فساد برپا کرے گا۔ اللہ کے بندو، تم نے ثابت قدم رہنا ہوگا۔ نواس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے دریافت کیا، اللہ کے رسول، وہ زمین پر کتنا عرصہ ٹھہرے گا؟ آپ نے جواب دیا، 40 دن، ایک دن ایک سال کے برابر، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر، اور ایک دن ایک جمعے کے برابر، اور بقیہ دن تمہارے دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے دریافت کیا، اللہ کے رسول، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا ہمیں اس میں ایک دن کی نمازیں کفایت کریں گی؟ آپ نے نفی میں جواب دیتے ہوئے فرمایا، تم نے نماز کے اوقات کا اندازہ لگانا ہوگا۔ ہم نے دریافت کیا، اللہ کے رسول، وہ زمین پر کس قدر تیز رفتاری سے گھومے گا؟ آپ نے فرمایا، اس بارش کی مانند جس کو پیچھے سے تیز ہوا دھکیل رہی ہو۔ وہ لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں اپنی جانب دعوت دے گا، لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے۔ وہ بادلوں کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو بارش برسنے لگ جائے گی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ لوگوں کے چار پائے جب شام کو ان کے پاس آئیں گے تو ان کی کھان پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی، اور ان کے پستان دودھ سے بہت زیادہ بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پہلو باہر نکلے ہوئے ہوں گے۔
یعنی وہ تر و تازہ موٹے تازہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال کچھ لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے۔ جب وہ وہاں سے جائے گا تو وہ خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ مال و دولت سے خالی ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد دجال بے آباد زمین کے پاس سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے اگل دے، چنانچہ زمین میں چھپے ہوئے خزانے اس کے پیچھے چلنے لگیں گے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے امیر کے پیچھے رواں دواں رہتی ہیں۔ اس کے بعد وہ دجال ایک شخص کو بلائے گا جو بھرپور جوانی والا ہوگا، تلوار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا، دونوں ٹکڑوں کے درمیان فاصلہ تیر مارنے کی جگہ سے نشانے تک کے برابر ہوگا۔ دجال پھر اسے ملائے گا تو وہ اس کی جانب مسکراتا ہوا ٹہلتا ہوا آئے گا۔ وہ دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے۔ وہ دمشق شہر کی مشرقی جانب سفید منارے کے قریب اتریں گے۔ انہوں نے گیرو رنگ کی دو چادریں زیب تن کی ہوں گی اور دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ سر نیچے کرتے وقت ان کے سر سے پانی کے قطرات گریں گے اور سر بلند کرتے وقت موتیوں کی مانند قطرات لڑکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ ناممکن ہوگا کہ کوئی کافر عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا کو محسوس کرے اور وہ مر نہ جائے۔ ان کے سانس کی ہوا ان کی حد نظر تک جائے گی، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے مقام لد شہر کے دروازے پر پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ نے دجال سے تحفظ دیا تھا، وہ ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کے بارے میں بتائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی ایسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائیں گے کہ میں نے ایسے پہاڑ سے بندوں کو باہر نکالا ہے کہ کوئی شخص بھی ان کے ساتھ نبرد آزما نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ میرے بندوں کو طور پہاڑ میں محفوظ کر لیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو نکالیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مصداق دوڑتے ہوئے آئیں گے جس کا ترجمہ ہے، اور وہ یعنی یاجوج و ماجوج اونچی جگہوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کا پہلا دستہ بحیرہ طبریہ کے پاس سے گزرے گا، وہ اس میں موجود تمام پانی کو پی کر ختم کر دیں گے، اور جب ان کا آخری دستہ گزرے گا تو وہ اس خیال کا اظہار کریں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ چلیں گے یہاں تک کہ وہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور وہ بلند آواز سے کہیں گے کہ ہم نے زمین پر آباد سب مخلوق کو ختم کر دیا ہے، چلو اب ہم آسمان میں موجود مخلوق کو بھی موت سے ہمکنار کر دیں۔ چنانچہ وہ اپنے تیروں کو آسمان کی جانب پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی جانب سے پھینکے گئے ان کے تیروں کو خون آلودہ کر کے واپس بھیجیں گے، اور اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اسباب معیشت کی تنگی کی وجہ سے بیل کا سر ان کے نزدیک تمہارے آج کے 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا داخل کر دیں گے، وہ سب کے سب موت سے ہمکنار ہو جائیں گے جیسے کوئی شخص موت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا میدانی علاقے میں اتریں گے، زمین پر ایک بالش جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جو یاجوج اور ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ ایسے پرندے اتاریں گے جن کی گردنیں خراسانی نسل کے اونٹوں کی گردنوں کی مثل ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پرندے ان کی لاشوں کو نہبل مقام پر پھینک دیں گے، اور مسلمان ان کی کمانوں اور ان کی تیروں، ان کے ترکشوں کو 7 سال تک بطور ایندھن جلاتے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش برسائیں گے جو تمام گھروں پر برسے گی، خواہ وہ اینٹوں کے بنے ہوئے ہوں یا اونی خیمے ہوں۔ اس بارش سے زمین دھل کر آئینے کی مانند شفاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد زمین کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنے پھل اگائے اور اپنی برکات نچھاور کرے۔ ان دنوں ایک جماعت کے لیے ایک انار کافی رہے گا، اور وہ اس کے چھلکے کے سائے میں آرام کر سکیں گے، اور دودھ میں برکت ہوگی، یہاں تک کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کو کفایت کرے گا، اور گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی رہے گا، اور ایک بکری کا دودھ مختصر خاندان کے لیے کافی رہے گا۔ وہ اس حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عمدہ قسم کی ہوا بھیجیں گے، وہ ان کی بغلوں میں داخل ہو جائے گی
اور تمام مؤمنوں اور مسلمانوں کو موت کے حوالے کر دے گی۔ پھر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو زمین پر گدھوں کے مانند نفسانی خواہشات کی تکمیل کریں گے، چنانچہ ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ البتہ روایت کے یہ الفاظ کے پرندے ان کی لاشوں کو نہبل مقام پر پھینک دیں گے سے 7 سال تک بطور ایندھن جلاتے رہیں گے کو امام مسلم نے ذکر نہیں کیا۔ وضاحت: رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میری زندگی میں دجال آیا تو میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ یہ اس وقت فرمایا جب آپ کے علم میں نہ تھا کہ وہ آپ کے زمانے میں خروج نہیں کرے گا، اسی لیے آپ نے اس کی علامات ذکر کی ہیں کہ جب ایک دن سال کے برابر ہوگا تو اس دن کی نمازیں اندازے کے ساتھ ادا ہوں گی۔ ہر دو نمازوں کے درمیان جس قدر عام طور پر وقت ہوتا ہے اتنا وقت گزارنے کے بعد دوسری نماز کا وقت ہو جائے گا، پھر اسے ادا کیا جائے گا۔ یہ ہرگز مقصود نہیں کہ اس دن میں صرف 5 نمازیں ادا کی جائیں گی۔ دجال کا زمین کو حکم دینا کہ وہ اپنا خزانہ نکالے اور وہ خزانہ نکال دے گی، یا نوجوان کو قتل کرنے کے بعد زندہ کرنا، اس قسم کے واقعات شعبدہ بازی کی صورت کے ہیں۔ بسا اوقات اللہ پاک اس قسم کے لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں اور بظاہر ان سے متحیر العقول واقعات سرزد ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر دجال دوسری بار اسی انسان کو قتل کرنا چاہے گا تو قتل نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال نہ ہوگی۔ دمشق کے اس منارے کے بارے میں حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ سن 741 ہجری میں سفید پتھروں سے اثر نو یہ مینار بنایا گیا تھا جو عیسائیوں کے فنڈ سے تیار ہوا۔ انہوں نے ہی پہلے اسے آگ لگائی تھی۔ یہ مینار عیسائیوں کے فنڈ سے شاید اس لیے تیار کیا گیا کہ اس پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حدیث میں مذکور لفظ نبھل صحیح نہیں، جبکہ صحیح لفظ محبل ہے جس کا معنی گڑھا ہے۔ واللہ اعلم۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 13ویں حدیث۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا خروج ہوگا تو اس کی جانب ایک ایماندار شخص روانہ ہوگا۔ اس شخص سے دجال کے مسلح محافظین ملاقات کریں گے اور اس سے دریافت کریں گے کہ تو کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ نوجوان ایماندار انہیں بتائے گا کہ میں اس شخص کی طرف جا رہا ہوں جس نے ابھی ابھی حق کے خلاف خروج کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ یعنی دجال کے محافظین اس سے دریافت کریں گے کہ کیا تو ہمارے رب یعنی دجال پر ایمان نہیں رکھتا؟ وہ جواب دے گا ہمارے رب تو ظاہر ہیں۔ وہ سب متفق ہو کر کہیں گے اسے قتل کر دو۔ پھر وہ آپس میں اس خیال کا اظہار کریں گے کہ کیا تمہارے رب نعوذ باللہ دجال نے تمہیں روکا نہیں کہ تم نے اس کے علم کے بغیر کسی کو قتل نہیں کرنا؟ چنانچہ وہ اسے دجال کے پاس لے جائیں گے۔ جب ایماندار نوجوان دجال کو دیکھے گا تو کہے گا اے لوگو یہ وہی دجال ہے جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں دجال اس شخص کے بارے میں حکم دے گا کہ اسے پیٹ کے بل لٹا دیا جائے اور کہے گا کہ اسے پکڑو اور اس کا سر کچل دو، چنانچہ اس کی کمر اور اس کا پیٹ ضربات سے متورم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا دجال اس شخص سے دریافت کرے گا کہ تو مجھ پر اب بھی ایمان نہیں رکھتا؟ وہ جواب دے گا تو مسیح کذاب ہے یعنی جھوٹا مسیح دجال ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں دجال حکم دے گا کہ اس کی سر کی مانگ پر آرا چلایا جائے یہاں تک کہ اس کی دونوں ٹانگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کے بعد دجال دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا، پھر اس شخص کو کہے گا کہ کھڑا ہو جا، چنانچہ وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس سے کہے گا کہ کیا تو مجھ پر اب بھی ایمان نہیں رکھتا؟ وہ ایماندار نوجوان جواب دے گا کہ میری بصیرت میں مزید اضافہ ہو چکا ہے کہ تو دجال کذاب ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کے بعد وہ شخص اعلان کرے گا اے لوگو اب میرے بعد کسی شخص کے بارے میں یہ شعبدہ بازی نہیں دکھا سکے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کے بعد دجال اس نوجوان ایماندار کو پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اس کی گردن سے ہسلی تک کی جگہ اللہ تعالیٰ تانبے کی صورت میں بنا دیں گے۔ وہ اس کو قتل کرنے کی طاقت نہ پائے گا، پھر وہ اس کو اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں سے پکڑ کر پھینک دے گا۔ لوگوں کا خیال ہوگا کہ اس نے اس کو آگ میں پھینکا ہے،
جبکہ اسے جنت میں گرا گیا ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ شخص یعنی وہ نوجوان ایماندار تمام لوگوں سے شہادت کے لحاظ سے بڑا عظمت والا ہوگا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: ایک روایت میں ہے کہ دجال اس نوجوان ایماندار کو تلوار کے ساتھ قتل کرے گا، جبکہ دوسری روایت میں آرا جلانے کا ذکر ہے۔ ان دونوں میں مطابقت کی صورت یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں۔ اگر ایک واقعہ ہے تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ تلوار ایسی ہوگی جو آرے کی مانند ہوگی، اس پر دونوں کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ دجال اس نوجوان ایماندار شخص کو تکلیف دینے کی صورت میں قتل کرے گا۔ واللہ اعلم۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 14ویں حدیث ام شریک رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ دجال کے فتنے سے بھاگیں گے یہاں تک کہ پہاڑوں میں پناہ لیں گے۔ ام شریک رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے دریافت کیا اللہ کے رسول، ان دنوں عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 15ویں حدیث انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اصفہان نامی علاقے کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے، انہوں نے طیلسان کپڑے کا لباس پہن رکھا ہوگا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 16ویں حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں اس کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ وہ مدینہ منورہ کے قریب شور زدہ جگہ پر اترے گا۔ اس کے پاس ایک شخص جائے گا جو بہت نیکوکار ہوگا۔ وہ اس کو مخاطب کر کے کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہ دجال ہے جس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ دجال کہے گا کہ مجھے بتاؤ، اگر میں اس شخص کو قتل کر کے زندہ کر لوں تو کیا تم میری خدائی کے بارے میں شک کرو گے؟ وہ نفی میں جواب دیں گے۔ اس کے بعد وہ اسے قتل کر دے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا۔ زندہ ہونے کے بعد وہ شخص کہے گا، اللہ کی قسم، مجھے تیرے بارے میں آج کے دن سے زیادہ بصیرت پہلے کبھی نہ تھی۔ اس کے بعد دجال اس شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کرے گا، لیکن اس کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 17ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، مسیح الدجال مشرق کی جانب سے خروج کرے گا، اس کی منزل مقصود مدینہ منورہ ہوگی۔ وہ احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا تو فرشتے اس کے چہرے کو شام کی جانب پھیر دیں گے، وہاں وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 18ویں حدیث ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، مدینہ منورہ میں دجال کا خوف نہیں ہوگا۔ ان دنوں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 محافظ فرشتے ہوں گے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 19ویں حدیث فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک شخص کو اعلان کرتے ہوئے سنا کہ نماز کے لیے اکٹھا ہو جاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے اور میں بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلی گئی اور عورتوں کی جماعت میں شامل ہو گئی، اور نماز سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہنستے ہوئے تشریف لے گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہر شخص اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہے اور کوئی اٹھ کر نہ جائے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے تم کو کچھ دینے یا کسی بات کی خوشخبری پہنچانے کے لیے جمع نہیں کیا ہے۔ تمیم داری ایک عیسائی شخص تھے جو میرے پاس آ کر مسلمان ہو گئے ہیں، اور مجھے ایک ایسی خبر دی جو ان خبروں کی طرح تھی جیسا کہ میں نے دجال کے متعلق سنایا تھا۔ تمیم داری نے کہا کہ قبیلے بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ اس جہاز میں بیٹھے کہ وہ جہاز 1 مہینے تک سمندر کی موجوں میں گھومتا پھرتا رہا۔ آخر 1 ماہ کے بعد سمندر کی موجوں نے ایک جزیرہ یعنی ٹاپو کے ساحل پر پہنچا دیا۔
ہم لوگ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس جزیرے میں ایک عجیب الخلقت جانور ملا جس کا سارا جسم بالوں سے چھپا ہوا تھا، آگے پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا، اور اس کی دم بھی بہت لمبی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام جساسا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا تم آگے جاؤ، وہاں ایک محل ملے گا، وہاں ایک شخص ہے، اس سے پوچھنا، وہ سب کچھ بتا دے گا، وہ تمہاری خبروں کا بہت زیادہ مشتاق ہے۔ ہم سب لوگ وہاں پہنچے تو ایک بہت قد کے آدمی کو دیکھا جو لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، ہاتھ میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی پڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کہیں جا نہیں سکتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگ میرے پاس پہنچنے پر قادر ہو گئے اور میرے متعلق تحقیق کرنے پر تمہارا بس چل گیا۔ اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم عربی لوگ ہیں، سمندری جہاز میں سوار ہو گئے اور ایک ماہ تک سمندر کی موجوں نے ادھر ادھر گھمایا۔ ایک ماہ کے بعد وہ جہاز جزیرے کے ساحل پر آ لگا، وہاں سے چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں آ گئے۔ وہاں ایک عجیب الخلقت جانور ملا تو ہم لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جساسا ہوں۔ ہم نے کہا جساسا کا کیا مطلب؟ اس نے اشارے سے بتایا کہ اس مندر میں چلے جاؤ، وہاں ایک شخص ملے گا، وہ تمہارا بہت منتظر ہے اور تمہاری ملاقات کا خواہش مند ہے۔ اس کے کہنے سے ہم لوگ تمہارے پاس آ گئے۔ پھر اس لمبے قد کے آدمی نے پوچھا نخل بیساں کے کھجوروں کے پھل آتے ہیں یا نہیں؟ بیسان ایک مقام کا نام ہے جو ملک شام اور اردن میں یا یحامہ میں یا ملک حجاز میں واقع ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں، کھجوروں کے درختوں پر خوب پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا آئندہ چل کر وہاں کسی درخت پر پھل نہیں آئے گا، قحط زدہ ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ بحیرہ طبریہ کے تالاب میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم لوگوں نے کہا کہ وہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے کہا آئندہ اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کا حال بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کیا حال اس کا بتائیں؟ اس نے کہا کہ اس کے پانی سے لوگ اپنی اپنی کھیتیوں کو سینچتے ہیں اور باغوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم لوگوں نے کہا ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اپنی کھیتیوں کو سینچتے ہیں اور باغوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے کہا آئندہ چل کر اس چشمے کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا تم عرب لوگ ہو اور عرب میں ایک ان پڑھ نبی آئے گا، تو وہ آیا کہ نہیں؟ ہم نے کہا کہ وہ نبی آ گیا ہے اور مکہ مکرمہ میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، وہاں کے لوگ دشمن بھی ہو گئے، وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گیا ہے۔ اس نے کہا کیا عربوں سے اس کی جنگ ہوتی رہتی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں ہوتی رہتی ہے۔ اس نے کہا اس کا معاملہ تم لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ ہم لوگوں نے ساری باتیں اس سے کہہ سنائیں اور یہ بھی بتایا کہ عرب کے اپنے عزیز و اقارب پر فتح یابی حاصل کر لی ہے اور ان پر اس کا غلبہ بھی ہو گیا ہے۔ اکثر لڑائیوں میں اسی کی جیت بھی ہو گئی ہے اور دن بدن اس کے ماننے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس کے فرما بردار ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ اب میں اپنے متعلق تم کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تو میں مسیح الدجال ہوں جو یہاں جکڑا ہوا ہوں۔ آئندہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا اور آزاد ہو کر سب جگہ چکر لگاؤں گا اور مجھ سے کوئی شہر نہیں بچے گا مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں میرا گزر نہیں ہو سکے گا، یعنی ان دونوں جگہوں میں میرا جانا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ جب جب میں ان دونوں جگہوں میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو وہاں کے نگہبان فرشتے برہنہ تلوار لے کر مجھے مار بھگائیں گے۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر اپنی لکڑی مار کر فرمایا یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، 3 دفعہ فرمایا، یعنی مدینہ طیبہ۔ اب تم لوگ یہ بتاؤ کہ دجال کی خبر میں تم کو پہلے دے چکا اور بتا چکا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی باقی آپ ہمیں بتا چکے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی بات اس لیے زیادہ پسند آئی جو میں پہلے تم سے کہا کرتا تھا۔ پھر رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ دجال مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: حدیث کا مطلب ترجمے ہی سے معلوم ہو گیا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور وہ کسی جزیرے میں مقید ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آزاد ہو جائے گا اور دنیا میں شر و فساد پھیلائے گا۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض صحابہ کرام نے دجال کو دیکھا بھی ہے اور وہی حقیقی دجال ہے، ورنہ دنیا میں بہت سے دجال پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے اور ایمان چھیننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سب چھوٹے بڑے دجالوں کے فتنوں سے ہمیں بچائے رکھے، آمین۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 20ویں حدیث۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو آج کی رات خواب میں کعبے کے پاس دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ گندمی رنگ والے لوگوں میں سے ایک گندمی رنگ والا شخص نہایت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سر کے بال کانوں کے نچلے کناروں سے نیچے تھے۔ وہ اس طرح خوبصورت دکھائی دے رہے تھے جیسے تم اس قسم کے بال رکھنے والوں میں سے کسی کو بہت زیادہ خوبصورت خیال کرتے ہو۔ اس نے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی، اس کے بالوں سے پانی کے قطرات گر رہے تھے۔ وہ دو انسانوں کے کندھوں پر ٹیک لگا کر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے علیہ السلام۔ رسول اللہ نے فرمایا، بعد از میں ایک اور شخص کے پاس تھا جس کے بال معمولی گھنگریالے تھے۔ اس کی دائیں آنکھ کاڑی تھی، گویا کہ اس کی آنکھ منقع کی مانند پھولی ہوئی تھی۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں سے وہ ابن قطن سے بہت مشابہ تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ دو انسانوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے دریافت کیا، یہ کون شخص ہے؟ طواف کرنے والوں نے بتایا کہ یہ مسیح الدجال ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، رسول اللہ نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ وہ سرخ رنگت والا، بھاری بھرکم، گھنگریالے بالوں والا ہوگا۔ اس کی دائیں آنکھ کاڑی ہوگی۔ مشابہت کے اعتبار سے لوگوں میں سے ابن قطن یا ابن قطن اس کے بہت قریب ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جس میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا، باب الملاحم میں ذکر کی گئی ہے۔ اور ہم ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث جس میں ہے کہ رسول اللہ لوگوں میں کھڑے ہوئے ابن سیاد کے واقعے کے باب میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 21ویں حدیث۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے سلسلے میں بیان کرتی ہیں کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اچانک میرا گزر ایک عورت پر ہوا جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ تمیم داری نے استفسار کیا، تو کون ہے؟ اس نے بتایا، میں جاسوس ہوں، آپ اس محل کی جانب جائیں۔ چنانچہ وہ وہاں گئے تو وہاں ایک شخص اپنے بال کھینچ رہا تھا۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا آسمان و زمین کے درمیان اچھل رہا تھا۔ میں نے استفسار کیا، تو کون ہے؟ اس نے بتایا، میں دجال ہوں۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 22ویں حدیث۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بتایا لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ تم اسے سمجھ نہیں سکے ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسیح الدجال پست قد ہے۔ چلتے ہوئے اس کے دونوں قدموں کے درمیان آگے سے تھوڑا فاصلہ اور ایڑیوں کی جانب سے زیادہ فاصلہ ہوگا۔ وہ کانا ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ جسم کے ساتھ برابر ہوگی، نہ ابھری ہوئی اور نہ ہی اندر دھسی ہوئی ہوگی۔ اگر تم پر معاملہ پیچیدہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارے پروردگار اللہ تعالیٰ تو کانے نہیں ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 24ویں حدیث۔ عامر بن حریث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دجال مشرق کی زمین سے خروج کرے گا جس کا نام خراسان ہوگا۔ کچھ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے گویا کہ ان کے چہرے ان ڈھالوں کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر رکھی گئی ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 25ویں حدیث۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے نکلنے کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، ایک شخص اس کے پاس جائے گا جو خود کو مومن سمجھتا ہوگا، لیکن جن شبہات کے ساتھ دجال بھیجا گیا ہوگا ان کی وجہ سے وہ ایمان والا اس کی تابعداری کرے گا۔
اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 26ویں حدیث۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا تعارف کرایا، فرمایا ان قریب کوئی جس نے مجھے دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہے اسے پالے گا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہمارے دل کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے آج ہیں یا اس سے بہتر۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 27ویں حدیث۔ اسما بنت یزید ابن سکن رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال زمین پر 40 سال رہے گا، سال مہینے کی طرح، مہینہ جمعے یعنی ہفتے یعنی 7 دن کی طرح، جمعہ یعنی ہفتہ دن کی طرح، اور دن آگ میں تنکے کے جل جانے کے مانند ہوگا۔ اس حدیث کو بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 28ویں حدیث۔ اسما بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، اس سے پہلے 3 قسم کے قحط ہوں گے۔ ایک قحط یہ ہوگا کہ اس میں آسمان تہائی بارش روک لے گا، زمین اپنی تہائی نباتات روک لے گی۔ دوسرے میں یہ ہوگا کہ آسمان اپنی 2 تہائی بارش روک لے گا، زمین اپنی 2 تہائی نباتات روک لے گی۔ اور تیسرے میں آسمان اپنی ساری بارش روک لے گا اور زمین اپنی تمام نباتات روک لے گی۔ چوپایوں میں سے کوئی کھر والا باقی بچے گا، نہ کوئی کچلی والا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کا سب سے شدید فتنہ یہ ہوگا کہ وہ اعرابی یعنی دیہاتی کے پاس آئے گا تو کہے گا، مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ شیطان اس کے لیے اس کے اونٹ کی صورت اختیار کر لے گا تو اس کے تھن بہترین ہو جائیں گے اور اس کی کوہان بہت بڑی ہو جائے گی۔ فرمایا وہ یعنی دجال دوسرے آدمی کے پاس آئے گا جس کا بھائی اور والد وفات پا چکے ہوں گے، تو وہ اسے کہے گا، مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے لیے تمہارے والد اور تمہارے بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تمہیں یقین نہیں ہوگا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ شیطان اس کے لیے اس کے والد اور اس کے بھائی کی صورت اختیار کر لے گا۔ اسما رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت کی خاطر تشریف لے گئے، پھر واپس آ گئے اور لوگ آپ کے بیان کردہ فرمان میں فکر و غم کی کیفیت میں تھے۔ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کی دہلیز پکڑ کر فرمایا، اسما کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دجال کے ذکر سے ہمارے دل نکال کر رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری زندگی میں نکل آیا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، ورنہ میرے رب اللہ عز و جل ہر مومن پر میرے خلیفہ ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنا آٹا گوندتی ہیں اور روٹی پکا کر ابھی فارغ بھی نہیں ہوتی کہ پھر بھوک لگ جاتی ہے، تو اس روز مومنوں کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا، تسبیح و تقدیس جو آسمان والوں یعنی فرشتوں کے لیے کافی ہوتی ہے، وہی ان کے لیے یعنی مومنوں کے لیے کافی ہوگی۔ اس حدیث کو احمد نے روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے بارے میں 29ویں حدیث۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے دجال کے بارے میں مجھ سے زیادہ کسی دوسرے شخص نے دریافت نہیں کیا۔ بلا شبہ آپ نے مجھے فرمایا کہ تمہیں دجال تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا، وہ اللہ کے نزدیک ان اشیاء کی وجہ سے زیادہ ذلیل ہوگا کیونکہ یہ سب کچھ فریب کاری اور شعبدہ بازی ہوگی۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ ابن صیاد کے بارے میں چند معلومات کے متعلق پہلی حدیث۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چند صحابہ کرام کی ہمراہی میں ابن سیاد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس گئے تو انہوں نے اسے بنو مغالہ قبیلے کے قلعے کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا پایا۔ ان دنوں وہ بلوغت کے قریب تھا۔ اسے رسول اللہ کے آنے کا علم نہ ہو سکا جب تک کہ رسول اللہ نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر نہ مارا۔ بعد از رسول اللہ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے آپ کی جانب غصے سے دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ناخواندہ لوگوں کی جانب بھیجے گئے ہو۔ بعد از ابن سیاد نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس پر رسول اللہ نے اس کو زور سے دبایا اور آپ نے فرمایا میں تو اللہ اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہوں۔ بعد از آپ نے ابن سیاد سے استفسار کیا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے بتایا کہ کبھی میرے پاس سچی خبر آتی ہے اور کبھی جھوٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا معاملہ مشتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امتحان اس سے دریافت کیا میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے، جبکہ رسول اللہ نے اس کے لیے یہ آیت چھپائی تھی جس کا ترجمہ ہے جس روز آسمان پر دھواں نمایاں ہوگا۔ ابن سیاد نے بتایا وہ دھواں ہے۔ آپ نے اس کو ڈانٹ پلاتے ہوئے فرمایا دور ہٹ، تو اپنی اوقات سے آگے ہرگز نہ بڑھ سکے گا۔ عمر رضی اللہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے اس کی گردن تہہ تیغ کرنے کی اجازت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن سیاد وہی دجال ہے جس کے آخری زمانے میں ظاہر ہونے کی خبر دی گئی ہے تو تمہیں اس پر گرفت حاصل نہیں ہوگی، اور اگر یہ شخص دجال نہیں ہے تو تمہیں اس کے قتل کرنے میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ وہاں سے چل دیے۔ ان کا ارادہ اس باغیچے میں جانے کا تھا جس میں ابن سیاد سکونت پذیر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو کھجور کی جھاڑیوں سے چھپا رہے تھے تاکہ ابن سیاد آپ کی موجودگی سے بے خبر رہے۔ رسول اللہ کا مقصد یہ تھا کہ آپ ابن سیاد کی زبان سے کچھ سننا چاہتے تھے، اور اس وقت ابن سیاد اپنے بستر پر چادر میں لپٹا ہوا لیٹا تھا۔ وہ خفیف یعنی ہلکی آواز میں کچھ گنگنا رہا تھا۔ اسی دوران ابن سیاد کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھجور کی جھاڑیوں کی اوٹ میں خود کو چھپا رہے ہیں، تو اس نے ابن سیاد کو پکارا اے صافی، یہ ابن سیاد کا نام تھا، دیکھ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، خبردار ہو جا۔ ابن سیاد گنگنانے سے رک گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی والدہ اسے خبردار نہ کرتی تو اس کی حقیقت واضح ہو جاتی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس میں کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جس کے اللہ تعالیٰ اہل ہیں۔ بعد از رسول اللہ نے دجال کا ذکر کرتے واضح کیا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ بلا شبہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا۔ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک ایسی بات سے مطلع کرتا ہوں جس سے کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو مطلع نہیں کیا ہے۔ تم یقین کرو کہ دجال کانا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو کانے نہیں ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: ابن سیاد یہودی نسل تھا۔ بچپن میں وہ کاہنوں سے ملتا جلتا تھا۔ اس کی باتیں کبھی سچی اور کبھی جھوٹ ہوا کرتی تھیں۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہی دجال ہے۔ جب وہ بالغ ہوا تو مسلمان ہو گیا۔ اس نے حج کیا اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شامل ہوتا رہا۔ بعد از اس کی کچھ باتوں اور واقعات سے شبہ گزرنے لگا کہ وہی دجال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ حرہ کے موقع پر وہ گم ہو گیا، اس کے بعد اس کا علم نہ ہو سکا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سیاد دجال نہ تھا، البتہ ابن سیاد کا وجود آزمائش سے کم نہ تھا۔ اللہ پاک نے اس کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ کیا۔ اس حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو قتل نہیں کیا تھا، حالانکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسے قتل نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ نابالغ تھا، اور نابالغ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، یا ان دنوں یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ کا معاہدہ تھا اور ذمی کافر کو قتل کرنا جائز نہیں، اور پھر اس نے صراحتاً نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ابن سیاد کا واقعہ خاصاً مشکل ہے، اور اس کا معاملہ بھی مشتبہ ہے کہ وہ مسیح دجال تھا یا نہیں۔
البتہ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ وہ دجالوں کی فہرست میں سے ہے، اور دجال کے بارے میں آپ کی وضاحتیں اس حالت پر محمول ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا۔ تاہم ابن سیاد کا کاہن ہونا اظہر من الشمس ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث کا یہ حصہ کہ رسول اللہ نے دجال سے ڈرایا، یہ مستقل دوسری حدیث ہے، واللہ اعلم۔ ابن سیاد کے بارے میں چند معلومات کے متعلق دوسری حدیث۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما مدینہ منورہ کے کسی بازار میں ابن سیاد سے ملے۔ رسول اللہ نے اس سے کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواباً دریافت کیا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتوں، اللہ کی کتابوں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس سے سوال کیا، تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے بتایا کہ مجھے پانی پر تخت نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے سمندر پر ابلیس کا تخت نظر آتا ہے۔ اور آپ نے دریافت کیا کہ تجھے اور کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں دو سچے اور ایک جھوٹے شخص کو، یا دو جھوٹے اور ایک سچے شخص کو دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس کا معاملہ اس پر خلط ملط ہو چکا ہے، اس سے کنارہ کش رہو۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ ابن سیاد کے بارے میں چند معلومات کے متعلق تیسری حدیث۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن سیاد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی مٹی کے بارے میں دریافت کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جنت کی مٹی سفید میدے جیسی خالص کستوری کی خوشبو کے مانند ہے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ ابن سیاد کے بارے میں چند معلومات کے متعلق چوتھی حدیث۔ نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ابن سیاد سے ملاقات مدینہ منورہ کے کسی بازار میں ہوئی۔ انہوں نے اس کو کوئی کلمہ کہا جس سے وہ ناراض ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی رگیں پھول گئیں۔ اس نے راستہ روک لیا۔ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی بہن ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ انہیں اس واقعے کی خبر مل چکی تھی۔ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تمہارا ابن سیاد سے کیا واسطہ کہ تم نے اس کو ناراض کر دیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا جب وہ کسی بات پر ناراض ہوگا؟ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ ابن سیاد کے بارے میں چند معلومات کے متعلق پانچویں حدیث۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک ابن سیاد کے ساتھ رہا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں لوگوں سے کس قدر بڑی باتوں سے ہمکنار ہوا ہوں، جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ میں دجال ہوں۔ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ دجال کے ہاں اولاد نہ ہوگی، جبکہ میری اولاد ہے۔ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا، جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ وہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہوگا، جبکہ میں مدینہ منورہ سے آ رہا ہوں اور میں مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ بعد از اس نے آخر میں کہا، خبردار، اللہ کی قسم میں دجال کے پیدا ہونے اور اس کے مقام کو جانتا ہوں کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، نیز یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت وہ کہاں ہے، اور میں اس کے ماں باپ کو بھی پہچانتا ہوں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے اپنے بارے میں شک میں مبتلا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تو ہمیشہ ہمیشہ تباہی سے ہمکنار رہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن سیاد سے پوچھا گیا کہ کیا تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ اس نے جواب دیا، اگر مجھ میں اس کے اوصاف کو ودیت کر دیا جائے تو میں دجال ہونے کو برا نہ سمجھوں گا۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ ابن سیاد کے بارے میں چند معلومات کے متعلق چھٹی حدیث۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ابن سیاد سے ملا جبکہ اس کی آنکھ متورم تھی، یعنی پھول اور سوج چکی تھی۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ تیری آنکھ کو کیا ہوا، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ تجھے معلوم نہیں جبکہ آنکھ تیرے سر میں ہے؟ اس نے جواب دیا، اگر اللہ چاہے تو آنکھ کو تمہارے عصا میں پیدا کر دے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ابن سیاد خوفناک گدھے کے بھینگنے کی مانند آواز کے ساتھ چیخنے لگا،
جس کو میں نے سنا۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ ابن سیاد کے بارے میں چند معلومات کے متعلق 7ویں حدیث۔ محمد ابن المنکدر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے۔ میں نے کہا آپ تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسم اٹھاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا انکار نہیں کیا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: اس لیے کہ ابن سیاد میں دجال کی بعض صفات پائی جاتی تھیں، واللہ اعلم۔ ابن سیاد کے بارے میں چند معلومات کے متعلق 8ویں حدیث۔ نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے، مجھے اس بات میں کچھ شک نہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ابن سیاد کے بارے میں چند معلومات کے متعلق 9ویں حدیث۔ جابر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جنگ حرہ کے دن ابن سیاد کو گم پایا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کے بارے میں پہلی حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں عادل حکمراں کی حیثیت میں آسمان سے اتریں گے۔ وہ صلیب یعنی کراس کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر یعنی سور کو مار دیں گے، جزیہ یعنی ٹیکس کو ختم کر دیں گے، مال کی بہتات ہو جائے گی، کوئی شخص مال لینے کے لیے تیار نہ ہوگا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اگر تم دلیل چاہتے ہو تو اس آیت کی تلاوت کرو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ ترجمہ: کہ کوئی اہل کتاب ایسا باقی نہیں رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے گا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا قیامت کی علامات یعنی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ مسئلہ کتاب و سنت اور اجماع امت کے ساتھ ثابت ہے، نیز ان کے اترنے کی احادیث تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کے بارے میں دوسری حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام عادل حکمراں کی حیثیت میں آسمان سے اتریں گے۔ وہ صلیب یعنی کراس کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر یعنی سور کو مار دیں گے، ٹیکس ختم کر دیں گے اور اونٹنیوں کو چھوڑ دیں گے، ان سے کام نہیں لیا جائے گا، عداوت، بغض اور حسد ختم ہو جائے گا، اور مال کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، لیکن کوئی شخص مال لینے کے لیے رضامند نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا، اور بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں آسمان سے اتریں گے اور تمہارے امام تم ہی میں سے ہوں گے۔ وضاحت: معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہیں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام معاون ہوں گے یعنی مددگار، جبکہ مہدی علیہ السلام امام ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کے بارے میں تیسری حدیث۔ جابر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے ہمیشہ ایک جماعت حق کے غلبے کے لیے لڑائی کرتی رہے گی، قیامت کے قریب تک دشمنوں پر غالب رہے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، مسلمانوں کے امیر امام مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ آپ آئیں ہمیں نماز کی امامت کرائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں امامت نہیں کروں گا، بے شک تم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت عطا کی ہے کہ ان کا امیر انہی میں سے ہو۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام بوجہ پیغمبر ہونے کے افضل ہیں، لیکن امامت غیر افضل کو بھی دی جا سکتی ہے، جیسا کہ اس واقعے